بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹاپ اسٹوری کے ساتھ آپ کا میزبان الطاف ویانی ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہے اور نئے مہمانوں کے ساتھ بھی. ناظرین, شہر کراچی میں آج کل ڈیمولیشنز کا سلسلہ جاری ہے اور یہ حکم ہے عدالت عالیہ سپریم کورٹ کا کہ وہ تمام بلڈنگز جو ان آتھورائزڈ کسی قسم کے ضابطے کے تحت نہیں بنی ہوئی اسے گرا دیا جائے. نو ڈاؤٹ عدالت عالیہ کا فیصلہ سراخوں پر اور واقعی وہ ضابطے کے خلاف رہیں, لیکن جو ڈاکومنٹس جہاں سے بھی ہمارے سامنے آتے جا رہے ہیں, جو لوگ جو مالکان جنہوں نے یہ بنائی اور جو اب اس میں رہ رہے ہیں, رہائش پذیر ہیں, ان سب کا کہنا کچھ اور ہے کہ ان کے پاس وہ تمام NOCs موجود ہیں جو ضابطے کی کارروائی کو پورا کرتی ہیں, لیکن شاید ان NOCs کو ہماری عدالت عالیہ جو ہے وہ شاید ایکسیپٹ نہیں کر پا رہی. اسی موضوع پہ آج ہم بات کریں گے کہ یہ سلسلہ کب تک چلے گا, مطلب کیسے ہم عوام کو یہ ریلیف دے سکیں کہ وہ کسی جگہ پہ اپنی جگہ پونجی اپنی چھت حاصل کرنے کے لیے لگاتے ہیں تو پرسکون ہیں, اور شاید آنے والے دنوں میں یہ جو جگہیں ان کی رہائشیں گرانے کا جو سلسلہ ہے وہ تلوار ان کے سر سے ہٹ جائے گی. اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں ممتاز سماجی رہنما ہیں اور فاؤنڈر اور CEO ہیں ہیلپ انٹرنیشنل ویلفیئر ٹرسٹ کے, جناب ایس عارف علی صاحب. السلام علیکم. ان کے ساتھ موجود ہیں, ایک یقینی طور پر ایک لیگل اوپینین بھی چاہیے ہوتا ہے, ممتاز ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں, ممتاز سماجی رہنما بھی ہیں, ممبر نیوز HD کے روح رواں بھی ہیں, محترم فرید بلوانی صاحب ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا ہمارے آج کے اس پروگرام میں تشریف آوری کے لیے. عارف صاحب, آپ سے شروع کروں گا کہ ایز اے سماجی رہنما کو بھی چھوڑ دیجیے, میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے ایک عام عوام کے, جب اس قسم کے فیصلے میں کسی کی ٹارگیٹڈ بات نہیں کر رہا ہوں, ایک جنرل اوپینین کی بات کر رہا ہوں کہ عوامی اوپینین دیجئے کہ جب اس قسم کا کوئی فیصلہ آپ پہ یا مجھ پہ صادر ہو جائے کہ کل رات کو جس گھر کے مالک آپ بنے ہوئے تھے, آج صبح اس گھر کو توڑا جائے گا ان اداروں کی جانب سے جن کی توسط سے یہ بنا تھا, بتائیے کیا بیتے گی اس عوام پر؟ دیکھیں, بات تو ہے بہت تکلیف دہ, ٹھیک ہے, کہ کل تک جو میرا آشیانہ تھا, میرا جو سایہ تھا, وہ صبح مجھ سے چھن جائے گا. اچانک ایک نوٹس آتا ہے, لیکن میں اس میں قصوروار جو ہے نا وہ دونوں کو ٹھہراتا ہوں, ٹھیک ہے. اس میں خالی ادارے قصوروار نہیں ہیں, اس میں عوام بھی قصوروار ہے. اچھا دیکھیں, NOC اور یہ لیگل معاملات دنیا کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں کس طرح سے حاصل کیے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. دیکھیں, جو ایک غیر قانونی جگہ ہوتی ہے نا, وہ تقریباً لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے, ٹھیک ہے. اور اس میں جو اس سے بڑی بدنصیبی کے ہیں, بدقسمتی کے ہیں, کہ جب وہ ان ناجائز یا غلط پلاٹوں پہ یا غلط اسکیموں کے اوپر جو مختلف ڈپارٹمنٹ جو ہیں وہ NOC دے دیتے ہیں, اور اس کے باوجود ہمارے جو ان سے اوپر کے ادارے ہیں کہ جن کو یہ ایکشن لینا چاہیے, وہ اس وقت وہ ایکشن لیتے ہیں کہ جب پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے, یعنی ایک آدمی نے اپنی پوری جمع پونجی لگا دی. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں. آج سے کوئی 10 سال پہلے, 15 سال پہلے ایک لفظ کراچی میں بہت مشہور ہوا تھا, چائنا کٹنگ کا. بالکل ٹھیک ہے نا. دنیا کو پتا تھا وہ غیر قانونی پلاٹ ہیں, اور یہ حکومت کہا کہ اگر کوئی غیر قانونی معاملات ہوتے ہیں تو اس پہ کبھی بھی ایکشن لے سکتے. بالکل. اول فرید بھائی بتائیں گے کہ گورنمنٹ تو یہ بھی کہتی ہے اگر 99 سال کی لیز بھی ہے اور اگر گورنمنٹ کو کوئی ضرورت پڑتی ہے تو وہ وہاں پہ اس کو لے سکتی ہے اور اس کا کوئی سبسٹیٹیوٹ آپ کو دے گی. جو انلیگل جگہ ہے اس کی تو کوئی گارنٹی نہیں ہے نا. اس میں عوام اور ادارے دونوں قصوروار ہیں. اگر عدالت اس پلاٹ کو اس بلڈنگ کو گرا رہی ہے تو اس سے پہلے ان اداروں کے خلاف بھی ایکشن لینا چاہیے کہ جنہوں نے ان کی NOCs لی. NOCs فری میں کوئی بھی نہیں دیتا. بالکل بالکل. میرا اگلا سوال بھی میں فرید صاحب کی طرف تھوڑا سا لے کے جاؤں گا اس سوال کو اس انداز سے. فرید صاحب, مالکان جو ہیں وہ پلاٹ کے یا بلڈرز کی اگر ہم بات کر لیتے ہیں, وہ تمام NOCs دکھا رہے ہوتے ہیں جو انہوں نے وقتاً فوقتاً حاصل کی. بلکہ میں کروں گا ایک بات, وہ اخبار میں اس کے ریفرنسز بھی دے رہے ہوتے ہیں. جی بالکل. فلاں ادارے سے منظور, اس کا ریفرنس نمبر ہی ہے. تو اس کی تو ساری ذمہ داری جو ہے وہ ایز سچ اس بلڈر پہ آ جاتی ہے کہ وہ اچھا. اور بلڈرز کی سائٹ بھی اگر میں ان کو بھی مورد الزام ٹھہرانے سے پہلے ان کو یہ موقع دیتا ہوں صفائی کا کہ ان کے پاس وہ ساری NOCs موجود ہوتی ہیں, لیکن وہ NOCs
کس طرح سے حاصل کی جاتی ہے، یہ ہمارا طریقہ کار ہے. مطلب اس پہ ہم کوئی بات نہیں کر سکتے کیونکہ پاکستان میں ہر وہ کام ہو جاتا ہے. لیکن اگر این او سی کسی بھی طریقے سے ان کے ہاتھ میں آ چکی ہے 5 سال 8 سال 10 سال 50 سال کے بعد، اگر این او سی کو نہیں مانتی ہماری عدالت عالیہ اور کہتی ہے کہ نہیں یہ آپ نے غلط طریقے سے حاصل کی تھی، اس وقت کے کوئی بھی برسر اقتدار لوگ ہوں گے، جو بھی انتظامیہ کے لوگ ہیں، انہوں نے آپ کو بدنیتی پر مبنی یہ آپ کو این او سی دیا، ہم نہیں مانتے، یہ پلاٹ غیر قانونی ہے، جتنا بھی آگے یا پیچھے ہے اس کو ہم اس پہ بنے ہوئے جو بھی کنسٹرکشن ہے، جو بھی عمارت ہے، اس کو گرایا جائے گا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی کوئی لیگل اتھارٹی نہیں ہوتی اس این او سی کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سب سے پہلے جو ہے وہ ایچ ڈی وینس ایچ ڈی کو جو ہے شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے مجھے موقع دیا. اس حوالے سے بات کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ سپریم کورٹ جو عدالت عالیہ کا جو فیصلہ ہے یہ ہوا ہے 2013 سے سٹارٹ ہوا ہے بد امنی کیس سے. جی جی. کہ جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ کراچی کے حالات بڑے خراب چل رہے تھے، اس میں پولیٹیکل ایشوز بھی تھے، روزانہ 100 200 لوگ جو ہے وہ اپنی جانوں سے جا رہے تھے، تو سپریم کورٹ نے وہاں پہ ایکشن لیا اور بد امنی کیس یہاں آ کے کراچی کے اندر سماعت کی. تو جب یہ کیسز سامنے آئے اور جب یہ کھلے تو پتہ چلا کہ یہ اس کی فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے، جو اتنے لوگ یہ ٹارگیٹ اور یہ جو ہو رہا ہے تو یہ کرپشن سے پیسہ آ رہا ہے. پھر بہت ساری چیزیں آتی چلی گئی سامنے، زمینوں پہ قبضے، جیسے عارف بھائی نے کہا کہ چائنا کٹنگ، ریلوے کی زمینوں پہ قبضے ہوئے، نالوں پہ جب ہم بارش آتی ہے تو لوگ جاگتے ہیں کہ اب پانی کا فلو نہیں ہے، جو 70 سال 50 سال پہلے کی جو ڈرینیج سسٹم بنا ہوا ہے وہی چل رہا ہے اور وہ گندگی بھی ہے اور اس کے اوپر تو کنسٹرکشن انکروچمنٹ ہو چکی ہوئی ہے. تو وہی بات، عوام بھی اس میں کہیں نہ کہیں ذمہ دار ہے کہ عوام ایسی چیز لیتی کیوں ہے. ایک بات ٹھیک ہے. پھر وہ کرپشن سامنے آتی گئی، پیسے سامنے آتے گئے کہ کہاں سے یہ فنڈنگ ہو رہی ہے. پھر اداروں کی لڑائیاں آپس کی، جیسے مائی کراچی پہ آپ دیکھیں کہ بورڈ آف ریونیو اور کراچی پورٹ کا جو ہے وہ جھگڑا ہے آپس میں کہ بھائی سبسٹیٹیوٹ دے دیں گے. اس کے علاوہ ریلوے کی زمینوں پہ قبضہ، بہت سی زمینوں پہ آپ دیکھیں یہ آپ کا گلشن پورا کا پورا ریلوے کی زمینوں پہ پٹریاں اسٹیشن سارے غائب ہیں، وہاں کنسٹرکشن ہو چکی ہوئی ہے. تو کہیں نہ کہیں جو چیزیں ہوتی ہیں. اور دوسری بات، اب سپریم کورٹ، آپ نے کہا کہ سپریم کورٹ جو ہوتی ہے وہ کیوں بعد میں ایکشن لیتی ہے. 10 سال پہلے ایک پلاٹ بن گیا، 10 سال کے بعد سپریم کورٹ کو خیال آیا کیا؟ نہیں. ایک تو ہمارا یہ ایک الگ میٹر ہے کہ کورٹ کے اندر اتنے کیسز پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، وہ ایک عام فنوما ہے کہ تاریخ پہ تاریخ، ٹھیک ہے نا. تو وہ کورٹ اپنا رول پلے کر رہی ہوتی ہے، لیکن اتنے سارے کیسز 2013 سے یہ بد امنی کیس شروع ہوئے، پھر کرتے اچھا پھر اداروں کی بھی کورٹ تو اپنا ورڈکٹ دے دیتی ہے، اس کے بعد اداروں نے ایگزیکیوٹ کرنا ہوتا ہے. جی بالکل. اب یہ جو ایکشن یہ گیا ہے یہ ایک نسلہ ٹاور کی آپ مثال لے لیں، یہ 2016 سے چل رہا ہے، اس کے بعد جا کے اس کی ایگزیکیوشن 2021 میں آئی ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں بہت سارے جب ہم فلاز دیکھتے ہیں تو بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہوتی ہیں جو ہمارے طریقہ کار ہے یہاں پہ این او سی کا. جب آپ نے سپریم کورٹ نے ایگزیکیوشن کرانا ہوتا ہے، ایگزیکیوشن پہ آتا ہے تو ضروری ہے کہ کوئی نہ کوئی جو ہے اداروں کو بھی پینلائز کیا جائے کہ اس زمانے میں کس طریقے سے یہ 1957 کا پلاٹ، پھر 1987 میں اور اس کے بعد پھر 2021، تو اداروں کو بالکل پینلائز کرنا چاہیے، ان سے جواب دہی ہونی چاہیے کہ آپ اس وقت کیا کر رہے تھے، کیا سو رہے تھے. بالکل. یہ میں نسلہ ٹاور کی بات کی، میں صرف مثال کے طور پہ پیش کر رہا ہوں اس کیس کو آپ کے سامنے. عارف صاحب 1950 میں یہ جو ہے وہ نصرت علی صاحب کا پلاٹ جو 780 گز کا تھا، پھر 1955 میں ان کی بیگم کے نام پہ ٹرانسفر ہوا، ان کے مرنے کے بعد، ان کے انتقال کے بعد. پھر 1957 میں یہ پلاٹ 780 سے 1044 گز کا ہو گیا. کیوں ہو گیا؟ کہ 280 فٹ کا جو روڈ تھا اس کو گورنمنٹ کہا 240 فٹ کا روڈ ہے یہ، ٹھیک ہے، وہ روڈ کم کر دیا اور جو بچا ہوا روڈ کا حصہ تھا اس کو شامل کر دیا. اس وقت کی انتظامیہ نے کیسے کیا ہوگا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ آپ اور میں سمجھ سکتے ہیں. 1957 کے بعد پھر 2004 میں اس کو ریزیڈینشل سے کمرشل میں کر دیا گیا، اور یہ ایک بہت بڑی کمپین چلی تھی اس وقت کہ پورے کراچی کے شارع فیصل کے تمام، مطلب اتنی رحمدل تھی اس وقت کی ہماری انتظامیہ کہ شارع فیصل کے بیچارے غریب لوگوں کے پلاٹس کو، تمام لوگوں کے پلاٹس کو انہوں نے کر دیا ریزیڈینشل سے کمرشل میں 2004 میں. 2007 میں یا 2007 اور 10 کے درمیان ایک اور کام یہ ہو جاتا ہے کہ اس کا جو سروس روڈ تھا
اس کا جو سروس روڈ تھا اس کو بھی شامل کر دیا گیا, 77 اسکوائر یارڈ اس میں اور شامل ہو گیا, تو یہ 1044 سے اور آگے چلا گیا. 2021 میں جب سپریم کورٹ کے حکم پر کمشنر کراچی کو کہا گیا کہ آپ ایکچوئل پوزیشن بتائیں اس پلاٹ کی, تو وہ 1957-50 سے جو سلسلہ چل رہا تھا, کمشنر کراچی کی رپورٹ آتی ہے یہ 780 گز کا, یہ دوبارہ سے گھوم کے 780 گز کا ہو گیا. یہ ہے جادو ہماری انتظامیہ کا کہ پہلے کروڑوں اربوں روپیہ لے کے ایک پلاٹ کو بڑھاتے پھر یہی کمشنر کراچی, یہی انتظامیہ, لوگ وہ نہیں ہوں گے, چہرے وہی نہیں ہوں گے, ہاتھ اور قلم وہی ہوتا ہے, یعنی کہ عہدے کے اعتبار سے اتھارٹی کیسے ہو جاتا ہے. مطلب اس میں اس کو آپ کیسے دیکھیں گے؟ دیکھیں یہ تو 1950 سے یہ بدقسمتی کراچی کی چل رہی ہے. نہیں 1947 سے چل رہی ہے. اچھا 3 سال اور پہلے 3 سال اور پہلے سے چل رہی ہے. بات یہ دیکھیں, یہ معاشرہ مجھ سے اور آپ سے اور ہم سب لوگوں سے, ٹھیک ہے نا, ہم سب کا کہیں نہ کوئی قصور ہے جو یہ ہمارا معاشرہ بگڑا ہے آج. اور اس معاشرے میں بگڑنے میں جو سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں جو عنصر ہے نا, وہ ہمارے بیوروکریٹس کا ہے. میں کھل کے یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ دے ہیو اتھارٹی. میں اور آپ کو اتھارٹی تو نہیں رکھتے, ہم تو ایک عام عوام ہے, ٹھیک ہے. آپ بزنس کرتے ہیں, نوکری کرتے ہیں, تو آپ تو پابند ہیں ان کے ہر حکم کو ماننے کے, ٹیکس کا ہو, سیلز ٹیکس کا ہو, کسٹم کا ہو, جو بھی وہ رول بنائیں گے آپ اس کو فالو کریں گے. اب میرے دل میں لالچ آتا ہے کہ یار میں اپنا ٹیکس بچا لوں, تو میں کمشنر کو پیسے دے دیتا ہوں تو میرا ٹیکس بچ جاتا ہے, ٹھیک ہے. نسلا ٹاور کی جو یہ آپ نے سٹوری بتائی, یہ نہ بغیر پیسے کی ہوئی ہے, نہ بغیر ریسورسز کے ہوئی ہے. اور اس میں کمشنر کراچی اس وقت کے ہوں, منسٹر ہوں, چیف منسٹر ہوں, گورنر ہوں, جو بھی ٹائم پہ جو ایکشن ہوا ہے ان کی سب کی آشیواد شامل رہا ہے, ٹھیک ہے. یہ سارے آشیواد اپنی جگہ, اس بلڈر کی بھی تو اپنی بدنیتی ہے نا کہ وہ اپنے اس کو پتہ ہے یہ روڈ ہے, وہ کیوں اس کو شامل کروا رہا ہے اپنے پروجیکٹ میں, اس کو پتہ ہے نا, اس کو پتہ ہے کہ میں یہ نالے کے اوپر پروجیکٹ بنا رہا ہوں تو یہ غلط ہے. لیکن وہ ہم صرف سپریم کورٹ سے یہ کہہ رہے ہیں آج کہ سپریم کورٹ آپ جو ہے ان افراد کے خلاف ایکشن لیں جنہوں نے یہ معاملات کیے ہیں. بالکل ٹھیک ہے نا, یہ معاملات کیے ہیں. ایک عام عوام یہ کہہ رہی ہے کہ سو رہے تھے, جاگ رہے تھے, لیکن ہم بلڈر کو جو ہے نا معصوم ٹھہرا رہے ہیں. میں اس پہ ایک سوال مزید ایڈ کر دوں گا. ہاں, آج اگر آپ جس بلڈر کا اگر آپ مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں نا, کراچی یا شہر میں کوئی بھی کام ہو, اللیگل ہو یا لیگل ہو, آپ لیگل کام بھی بغیر پیسوں کے نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. آپ لائسنس لینے جاتے ہیں, ڈرائیونگ لائسنس لینے جاتے ہیں, تو اگر آپ کہیں گے کہ کسی نے رشوت نہیں دی تو آدھے سے زیادہ کراچی کا, پاکستان کا لائسنس منسوخ کرنا پڑے گا کیونکہ انہوں نے یہ پیسے دے کے لیا تھا, ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے اگر ڈومیسائل اور PRC کی بات کریں گے تو یہاں پورے پاکستان میں یہ سسٹم چلتا ہے, اور آدھے سے زیادہ پاکستان کا ڈومیسائل کو کینسل کرنا پڑے گا جنہوں نے پیسے دے کے لیا. بالکل صحیح کہہ رہا ہے. اگر بلڈر نے یہ کام پیسے دے کے لیا ہے تو پھر میرا خیال سے اس نے باقی رول کو تو صحیح فالو کیا ہے جو پاکستان میں چل رہا ہے. ان اداروں کو جو پیسے لے کے یہ غلط کام کر دیتے ہیں آسانی کے ساتھ, میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ان کو کیوں کٹہرے میں نہیں لایا جاتا. دیکھیں, اگر یہ کاروائی خالی نسلا ٹاور کے حوالے سے ہوگی نا تو یہ ان کے ساتھ زیادتی ہوگی, کیونکہ ہمارے پاس تو لاتعداد کیا ہزاروں کے قریب انکروچمنٹ پہ کنسٹرکشن اور پہ ہونی چاہیے, تو کراس دا بورڈ ہونی چاہیے تو کراس دا بورڈ ہونی چاہیے. ایز فار ایز یور کوشچن از کنسرن کہ ان کے خلاف کیوں نہیں ہو رہی, وہ نہیں ہو سکتی. دس از دا کلچر ناؤ, دس از دا سسٹم ناؤ. آپ نہیں کر سکتے. ابھی آپ نے کہا کہ لائسنس سارے کینسل ہو جائیں گے. آپ امریکہ جیسے ایک کنٹری سے ڈرائیونگ کر کے آئیں اور یہاں پہ آپ آ کے اس کی ڈرائیونگ لائسنس کے لیے اپلائی کریں, وہ آپ کو قدم قدم پہ فیل کر دیں گے, آپ نہیں لے سکتے. دس از دا سسٹم. وی all the responsible. ہم کسی سپریم کورٹ کو, بیوروکریٹس کو, آرمی کو, فلاں کو, دھماکے کو نہیں اس کا قصوروار ٹھہرا سکتے. ہم سوسائٹی کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے. آپ خالی کلچر, آپ خالی یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ ان افسران کے خلاف جو ہے نا ایکشن لیا جائے. افسران کے ساتھ بہت سارے لوگ ہیں, پولیٹیشنز ہیں, بیوروکریٹس ہیں. معذرت کے ساتھ ہماری عدالتوں میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی آپ کو سب پتہ ہے. خالی ایک آدمی نہیں ہے نہ. یہ ٹاور گرنا چاہیے, میں یہ بھی کہہ رہا ہوں, اگر یہ گرے تو اور ایسے ہزاروں ٹاور گریں گے کراچی میں. میں اس میں ایک چیز اسی بات کو آپ کی طرف لے گا فیض بھائی. ٹھیک ہے, اگر کسی کو گرانا ہے, کوئی ٹاور گرانا ہے, وہ اللیگل ہے. ایک ٹاور تو گرایا جا رہا ہے کیونکہ یہ اللیگل بنا ہوا تھا یا بن گیا ہے, یہ راتوں رات تو نہیں بنا, سب کو پتا ہے. لیکن بالکل سیمنٹینسلی اس وقت جو
दूसरी जगह अगर गर्दन में घुमाता हूं वहां पे यही इलीगल कंस्ट्रक्शन जारी है। और इसको आप किस तरह से देखें, यानी कि एक तो आपने गिरा दिया कि ये बना गलत है, लेकिन बिल्कुल इसी तरीके से दूसरी जो है वो कंस्ट्रक्शन इसी अंदाज से जारी है, इलीगल जारी है, उसके डॉक्यूमेंटेशन का किसी को नहीं पता कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो कम से कम पहले जो अब बनने जा रही है, जिसको फ्यूचर में लोग खरीदेंगे आगे जाके, इन पे ये तलवार हट जाएगी। तो ये सवाल के जवाब मुझे वक्फे के लिए कहा जा रहा है, और मैं इस सवाल के जवाब आपके वक्फे के बाद लेने वाला हूं कि जो अभी बनी नहीं है, अभी वजूद में नहीं आई है, कम से कम उसे तो रोक दिया जाए, उसको को तो कानून के तहत के ज़ाब्ते में ले आया जाए। तो नाज़रीन, इस अहम सवाल का जवाब मोहतरम फरीद बिलवानी साहब से वक्फे के बाद लेंगे। हमारे साथ रहिएगा।